بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی عملی سیاست اس وقت ایک بڑے ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی سیاسی گنجل میں پڑ گئے ہیں جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری ایک سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنا کر ان کو پھنسانا ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں چاہتے ہیں کہ عمران خان کا سول عدالتوں کے مقابلے میں اب فوجی عدالت میں مقدمہ چلے۔ اس لیے عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل عمران خان جو ہے آرمی چیف کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو پر بھی الزامات عائد کر چکے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق جو لندن پلان ہوا تھا عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، یہ اس سازش کا حصہ تھے۔ جبکہ اس کے برعکس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس نقطے پر متفق ہیں کہ عمران خان کو کوئی سیاسی رعایت نہیں دینی، بلکہ 9 مئی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا، اور اس کا میجر سکرپٹ جو ہے وہ عمران خان نے لکھا تھا۔ اب یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ عمران خان اس وقت ریاست کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور کسی بھی صورت میں عمران خان کو رعایت نہ دینے کا فیصلہ بظاہر غالب نظر آتا ہے۔ اور جو مقدمے ان پر بنائے گئے تھے سول حکومتوں کی جانب سے، توشہ خانہ کا کیس تھا، القادریہ ٹرسٹ تھا، اور اپنا سائفر کیس تھا، کسی میں سے کچھ ایسی بات نہیں نکل سکی جو عمران خان کے لیے مشکل پیدا کرتی۔ لیکن اب جب معاملات عمران خان کے بقول فوجی ٹرائل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ بار بار کچھ لوگوں کے ذریعے عمران خان کو پیغام دیتی ہے کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، ہم سے بات چیت کریں، سیاسی راستہ نکالیں، لیکن دوسری طرف ہی پھر عمران خان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہ خبریں موجود ہیں کہ اگرچہ وہ عمران خان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر عمران خان پوری قوم کے سامنے غیر مشروط معافی مانگ لیں تو اس کے اوپر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور اب یہ خبریں بھی سامنے گردش کر رہی ہیں کہ -1 فارمولے کے تحت پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس دے دی جائے، اور اس خدشے کا اظہار بھی عمران خان اور ان کی بہن علیمہ خان اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارٹی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، آپ کو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی، اور آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بدستور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل طاقت کا مرکز جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان سے ہٹ کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کا انجام بھی جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے وہ خود اس وقت پریشان ہیں اور پی ٹی آئی میں واپسی کا محفوظ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیغامات تک بھجوا دیے ہیں پارٹی کے اندر کہ ہم پر جبر کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے ڈرا کر پارٹیاں بدلنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن ہم بدستور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہمارے ریاستی اور حکومتی سطح پر ہے، اور وہ جو سیاسی اختلاف تھا اس نے جب سیاسی دشمنی کی شکل اختیار کر لی ہے، عمران خان کو دیوار سے لگانا، عمران خان کو سیاست سے نااہل کرنا، عمران خان کو ملک بدر کر دینا، عمران خان کو یہ آفر کرنا کہ وہ خود پارٹی قیادت سے دستبردار ہو کر کسی ایسے فرد کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دے جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی، اور اسی طریقے سے عمران خان کو یہ کہنا کہ اب وہ سیاسی معاملات میں کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے فوج کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا گروپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کے لیے کوئی رعایت نکالی اور عمران خان ریلیف
ان کو ملتا ہے اور وہ باہر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان چاہے جتنی مرضی آپ سے کمٹمنٹ کر لیں، ان کا نشانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، موجودہ آرمی چیف، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان عدالتوں کے ماتحت کھڑے ہیں، عدالتوں کے رحم و کرم پر ہیں، عدالتیں ان کو ایک جگہ سے ریلیف بھی دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف نئے مقدمے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آج ہی کی خبر ہے کہ نیب نے توشہ خانہ 2 کے نام سے ایک نیا مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور عمران خان کے اوپر 9 مئی کی دہشت گردی کے سنگین مقدمات بھی شامل ہیں، اور اب بشرا بی بی کے خلاف بھی 9 مئی کی کانسپائریسی کو تیار کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، ان کی مشورہ ہے، ان کی فیصلہ ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی بھی 9 مئی کی منصوبہ بندی کا حصہ تھیں، اور خاص طور پہ جنرل فیض کے جو تانے بانے ہیں وہ چاہے بشرا بی بی کے ساتھ تھے، چاہے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، چاہے وہ پارٹی کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ تھے، اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل فیض پہ بھی دباؤ ہے کہ وہ شاید وعدہ معاف گواہ بننے کی طرف رجوع کر سکیں۔ وہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان آج جس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا اس طرح کے الزامات کے ساتھ عمران خان کا کچھ بگاڑا جا سکے گا؟ بالکل نہیں۔ عمران خان کے اوپر جتنی سختیاں ہو رہی ہیں، جتنے سنگین مقدمات بن رہے ہیں، آپ ان معاملات کو فوجی ٹرائل میں بھی لے جائیں، لیکن لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو یو این کی ایک مذاکرات جسے کہتے ہیں ایک گروپ تھا، ورکنگ گروپ، اس نے بھی اپنی رپورٹ جو جاری کی اس میں بڑا کلیئر کٹ کہا کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے پاس فیئر ٹرائل کی اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ خود الزامات جو اس وقت لگ رہے ہیں باہر کی دنیا سے پاکستان کے اندر، تو عمران خان ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جن کو اٹھا کر فوری طور پہ باہر بھی نہیں پھینکا جا سکتا۔ اور پھر یہ جو تجربہ تھا کہ ہم عمران خان کی جگہ کسی اور کو قائد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، -1 کا فارمولہ، اور ابھی بھی وہ -1 کا فارمولہ میں نے کہا کہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے ماضی میں بے نظیر بھٹو سے، ذوالفقار علی بھٹو سے اور نواز شریف کے معاملات سے سبق نہیں سیکھا؟ وہاں پر بھی ہم نے بھٹو کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، بے نظیر کے مقابلے میں مخدوم امین فہیم کو لانے کی کوشش کی، نواز شریف کے مقابلے میں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی کو لانے کی کوشش کی، پھر مسلم لیگ کے اندر سے جو ہے وہ باقاعدہ شہباز شریف کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ساری ایکسرسائز بے معنی رہی، کیونکہ پاکستان کی اور جنوبی ایشیا کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو یہ افراد کے اوپر کھڑی ہیں۔ آج بے نظیر بھٹو نہیں ہے تو ان کا بیٹا بلاول بھٹو سرگرم ہے، ان کے خاوند آصف علی زرداری سرگرم ہے، اور اسی طریقے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اب مریم نواز کے پاس اور شہباز شریف کے ہاتھ میں اور حمزہ شہباز کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے اس وقت، عمران خان کا مقابلہ سیاسی انداز میں کرنے کی بجائے انتظامی طور پر اور قانون کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدالتوں پہ بھی دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلے سنائیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز کہہ چکے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کہ اور باقاعدہ تحریری شکل میں بعض ججز نے تو یہ اپنی شکایات لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس تک پہنچائی ہیں، لیکن کچھ نہیں بنا۔ اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان سے اپنے آپ کو وڈرا کریں، کیونکہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ جانبدار ہیں، ایک فریق ہے، ایک پارٹی ہیں، ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی الزام ان کا آرمی چیف کے اوپر بھی ہے، اور یہی الزام ان کا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ جو سارا ڈیڈ لاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ عمران خان ورسز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ لڑائی، عمران خان کے ساتھ جو حکومت کی لڑائی، پھر اسی طرح سے جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے درمیان بد اعتمادی، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور سول سوسائٹی کے درمیان بد اعتمادی، یہ سارا کچھ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک بڑے سیاسی ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس ڈیڈ لاک کو کیسے توڑا جائے؟ اپنی ضد کو، اپنی انا کو، اور اپنی جو خواہش ہے جو ہم نے غالب کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو قبول نہیں کرنا، اس سے کیسے باہر نکل سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس لڑائی میں، اس ٹکراؤ میں، اس تناؤ میں، اس مہاجرائی میں، اس دشمنی میں ہم پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے سیکیورٹی حالات کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں؟
بالکل نہیں کر سکتے۔ آج بھی پاکستان کی سیاست کے اندر جو مہم جوئی ایڈونچرزم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ جناب سر جھکا کر کو راستہ نکالنے کی کوشش کریں، بیٹھ کے بات چیت کرنے کی کوشش کریں، مکالمہ کریں، کسی کو سرنڈر کرنے کی بجائے دو طرفہ طریقے سے جب بات ہوگی، گیو اینڈ ٹیک سچویشن ہوگی، ون ون سچویشن ہوگی تو یہ ایشوز ریزالو ہو سکیں گے۔ لیکن اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہمیں قبول ہیں، اور ریاست کا نظام، آئین کا نظام، قانون کا نظام، سیاست کا نظام اور جمہوریت کا نظام بھاڑ میں جائے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی اور بڑھ جائیں گی، اور معاشی طور پر بھی ہم آئسولیشن کا شکار ہوں گے، سیاسی طور پر بھی آئسولیشن کا شکار ہوں گے، اور ہماری انٹرنیشنل ایکسیپٹنس جو ہے اس پر پھر بے شمار قسم کے سوالیہ نشانات سامنے آئیں گے۔ اس لیے گیند بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے، کیونکہ وہی طاقتور فریق کے طور پر اس وقت موجود ہے، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ ٹکراؤ جو ہے اس نے پورے پاکستان کے سیاسی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔